بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام بڑا عظمت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، بڑی بابرکت والا دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان، اس کی عزت اور وقار اللہ رب العزت نے اس وقت سے رکھی ہے جس وقت سے رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ کیونکہ محرم کو عزت ملی اسی دن سے ملی، 10 محرم الحرام کو عزت ملی اسی دن سے ملی۔ پھر اس کو 4 چاند لگ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت سے، کہ ان کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہے، تو اس کی شہادت کو اور زیادہ عظمت اور شان و شوکت مل گئی 10 محرم الحرام کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دن ہے، سب سے عظمت والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اس دن بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اتنے واقعات پیش آئے جن کو شمار کرنا گننا بھی بڑا مشکل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت صرف اس 10 محرم الحرام کو نہیں ہوئی میرے دوستو، آپ ذرا تاریخ کا پس منظر دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام ساری کائنات کے بابا، ساری کائنات کے باپ جس دن پیدا ہوئے، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، پڑھیں غور کریں کہ اسی 10 محرم الحرام کو وہ پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے بھول کر جنت کا وہ میوہ کھا لیا تھا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، اور اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا تم دونوں نے، یعنی میاں بیوی نے، ورنہ آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ بھول کر کھا بیٹھے، کیونکہ شیطان نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اب کبھی اس جنت سے نہیں نکلیں گے، آپ یہ میوہ، آپ کی بادشاہت، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، آپ یہ میوہ کھا لیں۔ جب کھا لیا بھول ہو گئی، اب جنت سے باہر آ گئے، جب باہر آئے عرصہ دراز تک حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خود کلمات سکھائے کہ ان کلمات سے مجھ سے معافی مانگو، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور وہ کلمات بھی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیے۔ فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کی، میرا مولا، میرا مالک، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کھا بیٹھے ہیں، ہم خطا کر بیٹھے ہیں، اب تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے سامنے ہیں میرے مولا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر دے، اگر نہ کی تو اللہ یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب گڑ گڑا کر بندہ دعا کرتا ہے، جب اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ 70 ماہوں سے بڑھ کر انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو پھر پیغمبر تھے، پیغمبر کی توبہ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے جب توبہ کی، تو اللہ نے جس دن توبہ قبول کی تھی وہ دن 10 محرم کا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔